السلام علیکم ناظرین، گاؤں کے پرانی اور کچی سڑکوں پر دھواں اڑاتی رہتی تھی اور شام کے وقت جب سورج کھیتوں کے بیچ ڈوبنے لگتا تو چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا اور پرسرار خاموشی پھیل جاتی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں کے بالکل آخر میں تھا اور ایک ویران سے احاطے میں، جہاں پرانے نیم کے درخت کی گھنی چھاؤں سارا دن منڈلاتی رہتی تھی، اور میرے شوہر، جن کا نام قاسم تھا، اس پورے علاقے میں ایک منفرد اور مکرم مقام رکھتے تھے۔ دور دراز کے دیہات سے لوگ اپنی اولاد کی محرومی کا دکھ لے کر ان کے پاس آتے تھے، اور قاسم ان کی امید کا آخری سہارا بنے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ سے یہاں پر ایک گزارش کرتا چلوں، کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، انشاءاللہ آپ کو کہانی پسند آئے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے 1000 سبسکرائبر پورے نہیں ہو رہے، پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ امید کا آخری سہارا بنے ہوئے تھے، اور جب ہماری شادی ہوئی تھی تب میں بہت ہی چھوٹی اور ناسمجھ تھی، دنیا کی سوجھ بوجھ سے بالکل بیگانہ، بس اتنا جانتی تھی کہ شوہر کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا ہی ایک عورت کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے قاسم کے اس انوکھے کام پر بڑا فخر ہوتا تھا۔ جب میں دیکھتی کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، قاسم کے قدموں میں تحفے رکھتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، تو میرا دل پھول کر کپا ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر کوئی عام انسان نہیں، بلکہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی مسیحا ہے، جو بے اولادی کے روگ میں مبتلا گھروں میں خوشیاں بانٹتا پھرتا ہے۔ لوگ جب بھی گھی، مکھن، دیسی مرغیاں اور نقد ہدیے لے کر قاسم کے آگے رکھتے تو قاسم بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر انہیں قبول کر لیتے، اور کہتے کہ یہ سب اس غار والے غلام اور اس مقدس سانپ کی برکت ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ کے لیے پال رکھا ہے۔ قاسم کے پاس ایک خاص لکڑی کا پٹاری نما تبوک تھا، اور جو ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا، وہ اسے کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے۔ اس پٹاری کی بناوٹ بڑی ہی پرانی تھی، اور جس پر لوہے کے زنگ آلودہ قفل چڑھے ہوئے تھے، اور اس پر عجیب قسم کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ قاسم یہی کہتا تھا کہ اس کے اندر ایک انتہائی نایاب، بڑا اور کالا ناگ بند ہے، جو کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک باطنی مخلوق ہے، جسے صرف خاص منتروں اور پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا اس کالے ناگ کا زہر ہر زہر کا تریاک ہے، اور 5 پن کی بیماری کا واحد علاج ہے۔ اس ناگ کے ڈسنے سے ممکن ہے، میں نے بچپن اور نادانی میں کبھی اس بات پر شک نہیں کیا تھا، حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اس پٹاری کے اندر جھانک کر اس کالے ناگ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ قاسم کے کہے ہوئے الفاظ کو پتھر کی لکیر سمجھا تھا۔ جب قاسم کہتا تھا کہ اس کی باکس میں کالا ناگ موجود ہے، تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتی۔ میرا یقین اتنا پکا تھا کہ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان اپنے ہی گھر میں کسی فریب کا جال بھی بنا سکتا ہے۔ ہمارا روز کا معمول کچھ یوں تھا کہ صبح ہوتے ہی گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر کے باہر قطار بنا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک امید اور ایک ان کہی مجبوری کی پرچھائیاں ہوتی تھیں۔ کوئی بانجھ ہونے کا طعنہ سن کر تھک چکی ہوتی تو کسی کو سسرال سے نکال جانے کا خوف ہوتا تھا۔ وہ عورتیں جب ڈرتے ڈرتے ہمارے صحن میں قدم رکھتیں تو ان کی نظریں زمین پر جھکی ہوتی تھیں۔ قاسم صاحب ان کو ایک ایک کر کے بڑے تحمل سے سنتا، ان کا نام اور شہروں کے نام ایک پرانی سی کاپی میں درج کرتا، اور پھر اپنے خاص حجرے کا رخ کرتا۔ وہ حجرہ ہمارے گھر کے پچھاڑ میں تھا، بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی تھی، اور دروازے پر ایک موٹا سا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے کے اندر جانے کا اجازت نامہ صرف قاسم کے پاس تھا۔ عورتیں جب باری باری اس حجرے میں جاتی تھیں تو اندر سے دروازہ اندر سے بند کر لیا جاتا تھا۔ میں باہر صحن میں بیٹھی چکی پستی رہتی، یہ چولہے پر ہانڈی چڑھائے رکھتی۔ حجرے کے اندر سے کبھی کبھی کوئی مدھم سی آواز آتی، جیسے کوئی بربراہٹ ہو یا ہلکی سی چیخ، لیکن میں کبھی اس طرف دھیان نہیں دیتی تھی، کیونکہ قاسم پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ سانپ کے علاج کے وقت اکثر عورتیں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں، جبکہ مریضہ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ عورت باہر نکلتی، اس کا رنگ زرد ہوتا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنا بازو سلا رہی ہوتی،
اور قاسم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہوتی جس میں کوئی تلخی سی جڑی بوٹیوں والی دوا بھری ہوتی تھی۔ قاسم اسے وہ دوا پینے کی تاکید کرتا اور کہتا کہ بس اب ایک ماہ صبر کرو، اللہ نے چاہا تو گود ہری بھری ہو جائے گی اور گھر میں بچے کی ککاری گونجے گی۔ ایک ماہ کے بعد جب وہی عورت واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا، اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی اور وہ قاسم کے پاؤں میں گر کر دعائیں دے رہی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بھی خوشی سے بھر جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر واقعی ہی خدا کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ لوگ جب آتے ہیں تو میرے ساتھ بھی پیار سے باتیں کرتے تھے، مجھے دعائیں دیتے تھے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ ایسے نیک اور با کمال انسان کی بیوی ہو جو دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کرتا ہے۔ گاؤں کی ہر عورت قاسم کو عقیدت کی نظر سے دیکھتی تھی اور میری سہیلیوں تک کو بھی مجھ پر رشک آتا تھا کہ میرے گھر میں اولاد دینے والا مسیح اب بستا ہے۔ مگر اس سارے منظر نامے کے اندر ایک ایسا تاریک گناہ تھا جو آہستہ آہستہ میرے دل میں کسی سوئی کی طرح چبھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدل گئے، سال پر سال بیت گئے، لیکن میرے گھر کا آنگن ہمیشہ سنسان ہی رہا۔ گاؤں کی وہ عورتیں جو مجھ سے کہیں بعد میں بیاہ کرائی تھیں ان کی گود میں بھر گئی تھیں اور ان کے بچے ہمارے صحن میں دوڑنے لگے، لیکن میری اپنی جھولی ہمیشہ خالی رہی۔ میں نے کئی بار رات کے سناٹے میں قاسم سے پوچھا کہ قاسم، تم پورے گاؤں کی عورتوں کا علاج کرتے ہو، انہیں شفا دیتے ہو اور ان کی گودیں بھرتے ہو، تو پھر میرا مقدر کیوں ہنجر ہے، تو میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں لکھا ہے؟ جب بھی میں یہ سوال کرتی تو قاسم کا چہرہ ایک دم سے بدل جاتا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی سختی آ جاتی۔ وہ مجھے ڈانٹ دیتا اور کہتا کہ الہی فصیلے میں ہر ایک کا وقت مقرر ہوتا ہے اور جو راز خدا نے چھپائے ہیں ان میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہ کہتا کہ میرا علاج عام بیماریوں کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ خاص ستارے اور وقت درکار ہوتے ہیں جو ابھی تک میرے حق میں سیدھے نہیں ہوئے۔ اس کی وہ باتیں اس وقت تو مجھے سمجھ آ جاتی تھیں کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے اندھی عقیدت تھی، لیکن عورت کا دل جو ماں بننے کی تڑپ سے ہر وقت سلگتا رہتا تھا وہ کب تک چھوٹی تسلیوں سے بہلا سکتا تھا؟ اندر ہی اندر ایک بے نام سی کھسک میرے سینے کو کترانے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی ایسا سچ جو اس بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے دفن ہے اور جسے قاسم مجھ سے جان بوجھ کر دور رکھ رہا ہے۔ شک کا یہ بیج جو میرے دل میں بویا گیا تھا وہ روزانہ پانی پا کر ایک تناؤ درخت بنتا جا رہا تھا۔ اب میری نگاہیں قاسم کی ہر حرکت پر لگنے لگی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ قاسم جب بھی کسی نئی عورت کو لے کر ہجرے میں جاتا تھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی موکرا مسکراہٹ ہوتی تھی جو پہلے مجھے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ عورت جو روتی ہوئی اندر جاتی تھی وہ باہر آتے وقت اتنی سمی ہوئی کیوں ہوتی تھی؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ لکڑی کا پٹھاری نما صندوقہ جو ہمیشہ قاسم کے پلنگ کے نیچے ایک بھاری تالے میں بند رہتا تھا، اس کی چابی ہمیشہ قاسم کی دھوتی کے ناڑے میں بندھی ہوتی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس باکس کو کھول کر دیکھوں، آخر اس کے اندر ایسا کون سا کالا ناگ ہے جو اتنے عرصے سے قاسم کی قید میں ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کی پنکار تک نہیں سنی۔ وہ دوپہر ایسی تھی جو میری زندگی کی پوری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سورج سر پر تپ رہا تھا اور گاؤں کے مرد لوگ کسی جنازے یا پنچایت کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ قاسم بھی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھک میں غنودگی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی گہری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں جس کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند کی آغوشی میں جا چکا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں رک رہی تھیں اور میں ہاتھوں میں ایک کپکپائی تاری تھی اور میں دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوئی جہاں قاسم کا بستر تھا۔ میری نظریں سیدھی اس کے سوئے ہوئے جسم پر پڑ گئیں اور اس کی کمر کے ساتھ وہ چابی لٹک رہی تھی جو میرے تمام سوالوں کے جواب دے سکتی تھی۔
میں نے بڑی احتیاط سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے آگے بڑھایا اور ایک سیکنڈ مجھے کسی پہاڑ جتنا لمبا محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل منہ کو آ رہا تھا کہ کہیں قاسم جاگ نہ جائے۔ اگر وہ جاگ گیا تو میری خیر نہیں ہوگی، وہ مجھے مار ڈالے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ لیکن ماں بننے کی تڑپ اور اندر سکتی ہوئی آگ نے میرے اندر کا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے وہ چابی قاسم کے ناوڑے سے کھینچ لی۔ جب ہاتھ میں آتے ہی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً پلنگ کے نیچے جھکی جہاں پر وہ پرانا زنگ آلودہ لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق پر مٹی کی ایک موٹی سی تہہ جمی ہوئی تھی جو بتاتی تھی کہ اسے عام دنوں میں ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھاری تالا صندوق کی کنڈی میں ڈالا اور گھمایا۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز ہوئی جس سے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے بندوق کا گھوڑا کھینچ لیا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا قاسم گہری نیند میں بے صدا پڑا ہوا تھا۔ اس کی سانس کی آواز ویسے ہی تھی جیسے پہلے تھی۔ میں نے بے خوف ہو کر لمبا سانس لیا۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک گزارش ہے، آپ نے کومنٹس میں بتانا ضرور ہے کہ یہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ کہانی اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، اس سے آگے کا مزہ اور لیجئے۔ پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اور آہستہ سے اس صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی پپڑی ہوئی اور کسی ہوائی پاس کی پھیل گئی تھی، لیکن جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا دیکھ کر میرا خون جسم میں جم گیا، کیونکہ آج 3 سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میری سہیلیاں دوپہر کے وقت گاؤں پرانے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئے تھیں۔ سورج سر پہ تپ رہا تھا اور چاروں طرف گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ ہم سب سہیلیاں میٹھے گھڑے سنبھالے آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں کہ اچانک ہماری نظر ایک اجنبی جوان پر پڑی جو دھول اڑتی ہوئی کچی سڑک سے ہوتا ہوا ہمارے گھروں کی سرحد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی پرانی اور بھاری صندوق نما پٹاری تھی جسے وہ اس طرح اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ دنیا کی کوئی بہت قیمتی امانت ہو۔ ہم سب نے کنویں کی منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر اسے بڑی حیرت سے دیکھا، کیونکہ ہمارے اس چھوٹے اور پرامن گاؤں میں اس حلیے کا کوئی انجان شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نوجوان کنویں کے بالکل قریب سے گزرا تو اس نے اپنی تھکی ہوئی اور گہری نظریں اٹھا کر ہم سب پر ڈالی تھیں، اور اس کی وہ پرسرار نظریں جب مجھ پر پڑیں تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن ضرور تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش تھی جس نے مجھ سمیت میری تمام سہیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور ہم وہیں منڈیر کے پاس رک گئیں اور آپس میں گھسر پھسر کرنے لگیں کہ یہ اجنبی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور اس کے اس لکڑی کے باکس میں کیا بند ہے۔ اس دن مجھے ذرا بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسافر جو اس طرح اکیلا ہمارے گاؤں کی دھول میں پٹاری اٹھائے چلا آ رہا ہے، یہ آنے والا وقت میں نہ صرف میرے دل پر حکومت کرے گا بلکہ میری پوری زندگی اور اس پورے گاؤں کے لوگوں کو خود سے باندھ لے گا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سا تبس جاگ اٹھا تھا، اور اس نوجوان نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس گاؤں کے ماحول میں خود کو ڈھالنا شروع کر دیا، اور روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گاؤں کی چوپال پر بیٹھ جاتا اور وہاں موجود بزرگوں کو احترام سے سلام کرتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتا، اور ہر اس شخص کی مدد کے لیے سب سے آگے بڑھ جاتا جیسے کسی چھوٹے موٹے کام کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی میٹھی زبان اور انتہائی نرم لہجے نے چند ہی دنوں میں اس گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کے دل میں مکمل طور پر جیت لیے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے دن کے اکیلے آنے پر ڈرتے تھے اور اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اب اسی لڑکے کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، تھکتے نہیں۔ ہر گھر سے اس کے لیے روٹیاں اور سالن آنے لگا تھا۔ لوگ اسے کوئی عام مسافر سمجھنے کے بجائے ایک نیک دل اور درویش سخت انسان ماننے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اجنبی لڑکا کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کے دکھ بانٹنے آیا ہے۔ وہ دن بدن گاؤں کے لوگوں میں اس طرح گھلتا ملتا جا رہا تھا کہ ہر کوئی
اس کی تعریفیں کرتا نظر آتا تھا، اور اس کا نام قاسم تھا، جو اس نے خود ہی سب کو بتایا تھا۔ قاسم نے گاؤں کے ایک کونے میں بنی ہوئی ایک پرانی اور ویران سی مٹی کی بیٹھک کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر لوگوں کے کام کرتا اور کھیتوں میں جا کر کسانوں کا ہاتھ بٹاتا، بوڑھوں کے حق بھرتا، اور شام کو واپس اپنی اس ویران بیٹھک پر آ کر بیٹھ جاتا۔ لوگ جب اسے ہدیے کے طور پر کچھ کھانے کو دیتے تو وہ بڑی عاجزی سے قبول کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی ان عائشوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا مقصد صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اس کے عقیدتمند بنتے جا رہے تھے، اور میرا دل بھی اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی چکی پیس ہوتی تو شام کو چولہے پر روٹیاں بناتی تو میرے دل میں بھی بار بار قاسم کا ہی خیالات آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ وہ کتنا اکیلا ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، بس وہ لکڑی کی پٹاری ہے، اس کی کل کائنات ہے جس کے وہ کبھی اپنے سے الگ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کئی بار قاسم کے دور سے دیکھا تھا۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت جب میں اکیلی گھر کے پچھاڑے میں مویشیوں کے لیے چارہ کاٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ قاسم ہمارے گھر کے پاس والی گلی سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی لکڑی کی پٹاری۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں گھر پر ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے نفی میں سے رلا دیا، کیونکہ گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرے والدین کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اور میں اکیلی ہی گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ قاسم نے یہ سن کر مجھ سے کہا، مٹی کے برتن میں پانی مانگا ہے۔ میں اندر گئی اور جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گھڑا بھر کر باہر لے آئی اور اسے پیش کیا۔ جب اس نے پانی کا کٹورا میرے ہاتھ سے لیا تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں اور میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پانی بھر کر کٹوری واپس رکھی اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنا نام بتایا۔ اس نے ایسکی سے کہا کہ تم بہت ہی معصوم اور نیک لڑکی ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس کی وہ بات میرے دل میں اس طرح اتر گئی جیسے کسی نے کوئی منتصر پڑھ دیا ہو۔ اس دن کے بعد سے قاسم سے میری یہی پہلی باقاعدہ گفتگو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی، اور میں دن رات بس اس طرح کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر قاسم نے پورے گاؤں میں اپنی ایک ایسی جدوجہد جیسی جگادی بنا لی تھی کہ اب ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے چودھری صاحب بھی اب ہر معاملے میں قاسم کی رائے کو اہمیت دینے لگے تھے۔ قاسم نے آہستہ آہستہ یہ بات پھیلانی شروع کر دی تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا خاص علم ہے اور ایک ایسا نایاب کالا ناگ ہے جو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے بانجھ پن جیسے ناممکن روگ کا علاج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے لوگوں کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ عام حکیم اور ڈاکٹر صرف پیسے لوٹنے کا ذریعہ ہیں، لیکن اس کی پٹھاری کے اندر جو طاقت موجود ہے وہ لا علاج بانجھ پن کو بھی شفا دے سکتی ہے۔ شروع میں تو لوگ اس پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن جب اس نے گاؤں کے ایک غریب کسان کی بے اولاد بیوی کو وہ دوا دی اور کچھ مہینے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو اس بات نے پورے گاؤں میں آگ کی طرح سچ پھیلا دیا۔ وہ کسان پہلے رو رو کر اپنی قسمت کو کوستا تھا جب قاسم کے پاؤں میں گر کر اسے دعائیں دے رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو پورے گاؤں میں طوفان سا آ گیا تھا۔ دور دراز کے دوسرے دیہاتوں سے بھی لوگ جو جوڑے سالوں سے بے اولاد تھے وہ کھینچے چلے آنے لگے تھے۔ قاسم کے گھر کے باہر روزانہ صبح سویرے ہی لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ کوئی کہتا تھا کہ قاسم بھائی ہماری گود بھی بھر دو، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ لے کر قاسم کے در پہ بیٹھ جاتا تھا۔ قاسم ان سب کو بڑی سنجیدگی سے سنتا، ان کے نام لکھتا اور پھر ایک ایک کر کے اپنی اس لکڑی کی پٹھاری کو اٹھا کر اپنے خاص حجرے میں لے جاتا تھا۔ وہ حجرہ گاؤں کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا جہاں پر قاسم کی اجازت کے بغیر
کسی کو بھی اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ کسی عورت کو لے کر اندر جاتا تو باہر دروازہ بند کر لیا جاتا تھا، اور ہم سب باہر بیٹھ کر یہی سوچتے تھے کہ اندر کوئی مقدس روحانی عمل جاری ہے، جہاں وہ کالا ناگ اس عورت کو اپنے زہر کا وہ خاص قطرہ دیتا ہوگا جو اندر کی دنیا بدل دیتا ہے۔ میرے دل میں قاسم کے لیے ایک الگ جگہ بننے لگی تھی۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے بس قاسم کا خیال میرے دل میں رہتا تھا، اور میں اندر ہی اندر اس اجنبی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ قاسم بھی میرے دل کا حال جان چکا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے اس مقاصد کے ذریعے میرے گھر شادی کا باقاعدہ پیغام بھجوا دیا۔ جب میری امی ابو نے قاسم کا رشتہ سنا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پورے گاؤں میں قاسم کی عزت ایک مسیحا اور درویش کی طرح تھی، اس لیے میرے گاؤں والوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ میرے والدین کو لگا کہ ان کی بیٹی کو تو واقعی قسمت کھل گئی ہے، جو اسے قاسم جیسا نیک انسان شوہر کے طور پر مل رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے ہوئیں کہ سارا گاؤں خوشیوں میں جھوم اٹھا۔ جب میری شادی ہو کر قاسم کے گھر آئی تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی بہت بڑا یا عالیشان مکان نہیں تھا۔ ہم اس پرانے اور چھوٹے سے مٹی کے کچے گھر میں رہتے تھے، لیکن گاؤں کے بڑے ذمہ دار اور چودھری صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ قاسم کی نئی دلہن آئی ہے اور اس کا گھر بہت چھوٹا ہے، تو انہوں نے خود بڑھ کر محبت کا اظہار کیا، اور چودھری صاحب نے فوراً پنچایت میں اعلان کیا کہ ہمارے گاؤں کے اس موسم اور مسیحا کے لیے ایک شاندار اور پکا گھر بننا چاہیے۔ پھر کیا تھا، چند ہی ہفتوں میں گاؤں کے تمام لوگوں اور زمینداروں نے مل کر ہمارے پرانے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر بنوا دیا۔ اس نئے گھر کی تعمیر کے دوران اس پرانے ہجرے کو بھی بالکل احتیاط کے ساتھ ساتھ اس نئے گھر کے احاطے کے اندر ہی شامل کر لیا گیا، تاکہ قاسم کو اپنے اس خاص کام کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، اور اس کا سارا نظام گھر کے اندر ہی محفوظ رہے۔ یوں میں قاسم دلہن بن کر اس نئے گھر میں اتری، جہاں سب کچھ بڑا خوشحال اور روشن لگتا تھا۔ قاسم ایک بہت ہی اچھا اور مہربان شوہر ثابت ہوا۔ اس نے ہر قدم پر نہ صرف میرا خیال رکھا تھا بلکہ وہ سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری سہیلیاں جب مجھ سے ملتی تھیں تو وہ مجھ پر ہمیشہ رشک کرتی تھیں کہ میں کتنی خوش قسمت عورت ہوں جس کا شوہر اتنی بڑی ہستی اور جو روزانہ اتنے لوگوں کی زندگیاں سنوارتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران میرے اپنے دل میں ایک حس ہمیشہ زندہ رہتی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کی گودیں بھرنے والا یہ انسان میری اپنی گود کیوں نہیں سنسان سکے، کیونکہ ہماری شادی کے بعد 2 سال کا وقت بہت بیت سے گزر گیا تھا، اور اب مجھے اپنی سونی گود احساس ستانے لگا تھا۔ میرے ساتھ ہی میری دوست نورین کی بھی شادی ہوئی تھی، اور چند ہی دنوں میں اس نے سب کو خوشخبری سنا دی تھی۔ جب میں ان 2 سالوں کے گزرنے کے باوجود بھی خالی گود تھی، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرا علاج کر دے اور میری بھی گود بھر جائے۔ جب میں نے کئی بار قاسم سے اس بارے میں بات کرنی چاہی تو اس نے ہر بار مجھ سے کسی نہ کسی بہانے سے چپ کروا دیا اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ جب تمہارے بارے میں سوچا جائے، ابھی میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ہماری محبت میں بھی اضافہ ہو۔ بچہ آ جائے گا تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ وہ صاف انکار کر دیا کرتا تھا، اور اس کا وہ لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں اس کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی، اور بس خاموشی سے اپنے نصیب کو روتی رہتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، اور شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی بھی شادی اس علاقے میں ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ شادی کے مخص 1 سال کے اندر ہی میری بہن کے ہاں بھی اولاد کی پیدائش ہو گئی، اور اس کے گھر میں بھی ننھے مہمان کی کڑکاری گونج اٹھی تھی۔ جب میں نے اپنی چھوٹی بہن کو گود میں بچہ اٹھائے دیکھا تو میرے اندر چھپی ہوئی ماں کی تڑپ اور بھی زیادہ شدت سے جاگ اٹھی۔ میرے دل میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا، اور میری اپنی سگی بہن ماں بن گئی، اور میں آج بھی حیران ہوں اور خالی آنگن میں بیٹھی قسمت کے فیصلے کوس رہی تھی۔ اب یہ احساس میرے دل میں ہر روز ایک ناسور کی طرح چلنے لگا تھا
گھر کا بڑا اور عالیشان عطا چودھری صاحب کا بنوایا ہوا وہ خوبصورت مکان اور ہر بار لوگوں کا یہ زخم جو جمع غفیر اب مجھے کہیں جیل کی طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ روز صبح جب دور دراز سے عورتیں قطار بنا کر ہمارے گھر کے باہر آتیں اور قاسم باری باری انہیں اپنے اس خاص حجرے میں لے کر جاتا، میرے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے تھے۔ وہ عورتیں جب علاج کے بعد باہر نکلتیں اور قاسم انہیں مخصوص بڑی بوٹیوں والی دوا کی شیشی دے کر ایک ماہ بعد خوشخبری کہتا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ میں نے کئی بار قاسم کے پیر پکڑ لیے، رات کے سناٹے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر التجا کی کہ قاسم خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ پورا گاؤں بار کی عورتیں اور یہاں تک کہ میری چھوٹی بہن بھی ماں بن چکی ہے، لیکن میری جھولی آج بھی خالی ہے۔ تم سب کی تقدیر سنوارتے ہو تو میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرا قصور ہے یہ کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ مگر قاسم کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ وہ ہر بار بڑی بے رحمی سے میرے ساتھ جھٹک دیتا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ہی اٹھ کر چلا جاتا اور سرد لہجے میں کہتا، یہ خدا کے فیصلے ہیں، اس لیے میرا کوئی بس نہیں ہے، چلتا تمہارا نصیب ابھی نہیں بدلا، اس لیے خاموش رہو اور زبان بند رکھو۔ اس کا یہ سخت رویہ اور صاف انکار میرے دل کو اندر سے زنیر زنیر کر دیتا تھا۔ میں کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر گھٹنوں پھوٹ پھوٹ کر روتی، مگر میرے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف گاؤں کا ماحول دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جن عورتوں کی گود قاسم کے نام نہاد علاج کے کالے ناگ کے کرشمے سے ہر ہو چکی تھی، وہ اب عقیدت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ہر ایک ماہ بعد جب وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کر ہمارے گھر آتیں تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے ہوتے تھے۔ وہ ہمارے صحن میں داخل ہوتے ہی قاسم کے قدموں میں گر کر